فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا الممجد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد مولانا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلوم الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك على كل شيء قدير۔ صلوات۔ آپ ازاں سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نصرت حسین ابن امامت حسین کی روح کو بخش دیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ بس ثواباً کچھ دیر آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بہت ہو گیا ہے، آپ حضرات بھی غالباً کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کچھ حضرات باہر سے بھی آئیں، ان کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، لہٰذا بہت ہی اختصار کے ساتھ مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وہ ہر چیز پہ پروردگار عالم قادر ہے، پوری دنیا کا اختیار اس کے پاس ہے، انسان بے بس ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید خود ہی کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ دیکھو تمہارے پاس اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ تم صرف ایک مکھی پیدا کر سکو، تمہارے پاس اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ تم ایک مکھی پیدا کر سکو، اور یہ مکھی اگر تم سے کوئی چیز چھین لے تو تم اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اتنی طاقت تمہارے پاس ہے کہ اگر وہ مکھی تم سے کوئی چیز چھین لے جائے تو تم اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے ہو، اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے ہو کہ تم اس سے وہ چیز چھین لو۔ جب کوئی چیز چھین نہیں سکتے ہو تو تم صاحب اختیار کہاں سے ہو گئے؟ عزیزان گرامی، اس سال ثواب کی مجلس ہے،
لہٰذا مختصر سے مختصر کر کے 2-3 باتیں کہہ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے؟ مولا نے کہا ہاں 6 سوالات کیے جائیں گے، اور جو ان 6 سوالوں کا جواب صحیح دے دے گا ان سے 3 سوالات اور ہوں گے، اور اگر 6 میں سے 5 دیا اور 1 کا نہ دیا تو وہ گیا کام سے، اس سے پھر آگے کے 3 سوالات نہیں ہوں گے، اور جس نے 6 کے 6 صحیح جوابات دے دیے تو اس سے 3 سوال اور ہوں گے۔ ظاہر ہوا بچپنے سے آپ کا رٹا ہوا ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین، تمہاری کتاب، قبلہ، 5 باتیں۔ چھٹا سوال 5 تو اس گاڑیاں سب کی تیزی سے نکلیں گی، جتنے بھی کائنات میں مسلمان ہیں سب کی گاڑی 5 میں بہت جلدی نکل جائے گی۔ مسئلہ جب آئے گا کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے، 5 تک تو سب جواب لے جائیں گے۔ یہ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ ایک صرف اثناشری ہیں جو 6 کی 6 جواب دیں گے، باقی سب رک جائیں گے۔ اب جب یہ 6 کی 6 کا جواب دے دیں گے تو ان سے سوال ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا جوانی کس عالم میں گزاری؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کس عالم میں گزاری ہے۔ ہر انسان اپنا ہی جواب دے گا اور جواب دینے کے لیے تیار رہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ جو مال تمہارے پاس تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا؟ اب یہ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ حلال تھا یا حرام تھا۔ اور تیسرا اور سخت مرحلہ جو ہے، وہ تیسرا سوال جو ہوگا اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ اولادیں کیسی چھوڑ کے آئے ہو، دیندار چھوڑ کے آئے ہو یا بے دین چھوڑ کے آئے ہو؟ اگر دیندار چھوڑ کے آئے ہو تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، اور اگر بے دین چھوڑ کے آئے ہو تو اس کے جواب دینا پڑے گا۔ کیا کہے گا انسان؟ اب یہاں اگر کوئی کسی سے پوچھ لیتا ہے بھائی آپ کی ماشاءاللہ اولاد ہیں، بیٹے ہیں؟ ہاں دکھائی نہیں دیتے، ہاں بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، ارے نماز میں بھی، ارے مولانا آپ سمجھتے نہیں آج کل کا زمانہ ایسا ہے۔ مولانا کو سمجھا رہے ہیں، وہاں جب سوال کیا جائے گا قبر میں، تم سمجھتے نہیں ہو حالات وہاں کے ایسے تھے، اوپر بھی جائیں گے تو پھر پروردگار تو کیا کہوں آگے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ معصوم کی روایت ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ چار 5 چیزوں سے بچو، اگر تم نے یہ 4-5 کام کیے تو تمہارے 70 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جو عام طور سے ہم کرتے ہیں۔ اگر تم نے یہ باتیں کی ان 5 مقامات پر، اگر تم نے ان 5 مقامات پر دنیاوی باتیں کی، دنیاوی گفتگو کی، تو تمہارے 70 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، جب کوئی جنازہ جا رہا ہو تو خبردار اس میں گفتگو دنیاوی مت کرنا۔
अब हम और आप अपना खुद ही सोच लें। सारे प्रोग्राम जनाजे में बनते हैं, क्या बात है। यहाँ से कहाँ जाना है ये पूरे जनाजे में बनता है प्रोग्राम। दुनियावी गुफ्तगू अगर तशिये जनाजे में तुम करोगे, दुनियावी गुफ्तगू, तो तुम्हारे 70 साल के आमाल जाया हो जाएंगे। और दूसरा मरहला, अगर तुमने कब्रिस्तान पहुंचने के बाद तुमने दुनियावी गुफ्तगू की तो तुम्हारे 70 साल के अमाल जाया हो जाएंगे। हर इंसान अपने बारे में सोचे, इतनी मेहनत की बचा कुछ नहीं। तीसरा मकाम यह है कि जब तुम कुरान मजीद को पढ़ो तो खबरदार उसके दरमियान दुनियावी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। 70 साल के अमाल जाया हो जाएंगे। चौथा मरहला क्या है? जब मुअज्जिन अजान दे रहा हो तो खबरदार मस्जिद में बैठकर दुनियावी गुफ्तगू मत करना। अजान को दोहराते रहो, सवाब मिलता रहेगा। दुनियावी गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, वरना 70 साल के अमाल जाया हो जाएंगे। पांचवा मरहला यही है कि याद रखना, मस्जिद में बैठ करके दुनियावी गुफ्तगू मत करो। एक तो अजान के दरमियान है, दूसरे जो लोग पहले से पहुंच जाते हैं, पूरी प्लानिंग पता नहीं कहाँ कहाँ की, इलेक्शन की भी, मस्जिद की भी, गांव की भी, पता नहीं कहाँ कहाँ की, जितने प्रोग्राम हैं सब मस्जिद ही में तय होते हैं। तस्बीह तो बहुत दूर, जिक्र खुदा तो बहुत दूर। अगर आमाल जाया करना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, तो जो जी चाहे करो। अगर चाहते हो कि बर्बाद न हो तो इन 5 मकामात दुनियावी गुफ्तगू से परहेज करो। एक सलावत पढ़े। मासूम फरमाते हैं कि एक बात याद रखना कि इंसान जो भी इस दुनिया में काम करता है, एक शख्स आया, आने के बाद हमारे आपके छठे इमाम जाफर सादिक आने के बाद आया और कहा कि मौला, क्या आप कहते हैं कि क़यामत आएगी? बेशक आएगी। का हिसाब किताब होगा? कहाँ होगा? इमाम के चाहने वालों में से नहीं था, अलग था कोई। उसने कहा ठीक है, एक काम करिए। मौला ने कहा बोलो। अब वो कितना कहा था मुझे नहीं मालूम, मैं मिसाल दे रहा हूँ। कहा ज़रा 500 रुपये हमको दे दीजिए। कहा कुछ पैसे हमको दे दिए, मिसाल है, 500 रुपये हमको दे दिए और क़यामत के दिन ले लीजिएगा। आप ही कह रहे हैं कि क़यामत के दिन क़यामत आएगी, हिसाब किताब होगा, तो अभी आज दे दिए और क़यामत के दिन हम वापस कर देंगे। इमाम मुस्कुराए। 500 रुपये यानी पैसा देने में कोई हरज नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं क़यामत के दिन तुझे पहचानूंगा कैसे? तुझे पहचानूंगा कैसे? इसलिए मरहला ये है कि जो इन दुनिया में इंसानी शक्ल है, इंसान इस शक्ल में उठाया नहीं जाएगा, बल्कि जानवरों की शक्ल में उठाया जाएगा। अगर मोमिन नहीं है तो का मसला ये है मैं तुझे पहचानूंगा कैसे? तू तो जानवर की शक्ल में होगा। ये मासूम फरमा रहे। देखिए, ये इंसान इस दुनिया में जो भी गुनाह करता है, उस गुनाह का नुमाइंदा कह लीजिए या लीडर कह लीजिए, एक जानवर होता है। वो उसी शक्ल में उठेगा। मसलन एक चोर है, वो चोरी करता है, तो चोरों का रहबर जो है, लीडर जो है, वो चूहा है। तो इंसान जब क़यामत के दिन अगर वो चोरी करता है तो क़यामत के दिन वो चूहे की शक्ल में उठाया जाएगा। ये शक्ल क़यामत के दिन अचानक बनेगी नहीं, बन रही है।
تم جیسے جیسے عمل کر رہے ہو اس حساب سے تمہاری شکل بنتی چلی جا رہی ہے. آپ نے کمہار کو دیکھا ہوگا جو مٹی کے برتن بناتا ہے تو کیسے کیسے وہ ڈھالتا ہے, کیسے کیسے سنوارتا ہے, اور جہاں تھوڑا سے ہاتھ لگ گیا, کچھ گڑبڑ ہو گیا تو اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے دوبارہ. بس اسی طریقے سے ہم اپنی شکل بنا رہے ہیں. اب اگر واقعاً صاحب ایمان ہے تو پھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہمارے اندر گناہ ہو رہے ہیں یا کوئی گناہ زیادہ ہو رہا ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی جانور والی شکل بنانا شروع کر دی ہم نے. اور یہ تو چوہا کون تھا؟ چوروں کا نمائندہ تھا. یہ یاد رکھ لیے گا کہ بھیڑ, دہشت گردی, کسی کو ستانا, کسی پہ ظلم کرنا, یہ تمام درندگی, اس درندگی کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ بھیڑیا. اگر آپ نے لوگوں کو دنیا میں ستایا ہے تو بابا آپ خود سمجھ گئے, آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے کہتے ہیں دادا گیری ہے, محلہ گیری ہے, دادا بنے, جس کو جی چاہا مار دیا, جس کو جی چاہا سمیٹ دیا. اب قیامت کے دن یہ انسان اٹھے گا تو کس شکل میں اٹھے گا؟ تو آپ اتنا خود ہی سمجھدار ہیں. یہ بھیڑیا درندگی کہ اگر کوئی شکل ہے تو بھیڑیے کی ہے, تو انسان کس شکل میں اٹھے گا؟ بھیڑیے. اب سوچیں کہ ہم کس شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں. ہر انسان اپنا حساب لگا لے. اور اگر کوئی بہت زیادہ عیش و عشرت میں ہے, بے حیائی میں مبتلا ہے, تو بے حیائی کا نمائندہ جو ہے وہ خنزیر ہے. اللہ اکبر. بے حیائی کا نمائندہ کون ہے؟ خنزیر ہے. اب انسان اگر بے حیائی میں مبتلا ہے تو خود سوچ لے کس شکل میں اٹھے گا. بہت سے لوگ محلے میں, ہر جگہ کی بات کروں, کسی ایک جگہ کی نہیں, محلے میں دادا گیری کرتے ہیں, اپنے کو بہت چالاک سمجھتے ہیں, بقولات کے, ادھر کی ٹوپی ادھر, ادھر کی ٹوپی ادھر, ان کو پہنایا, ان سے اتارا, ان کو اتارا, ان سے پہنایا. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چالاکی کرتے ہیں. یہ اپنے کو بہت بڑا چالاک سمجھتے ہیں. اور یاد رکھ لیں, چالاکی کا نمائندہ لومڑی ہے. قیامت کے دن یہ کس شکل میں اٹھیں گے؟ لومڑی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. عزیزو, ابھی بھی موقع ہے توبہ اور استغفار کا. شکل بنے گی نہیں, آپ خود بنا رہے ہیں. جیسے وہ برتن بناتے بناتے جہاں گڑبڑ ہوتا ہے پھینک دیتا ہے دوبارہ, ویسے استغفار توبہ کرے تاکہ یہ منزل نہ جانے پائے آگے. تو انسان سوچ لے. ایک شخص نے یہ عہد کیا, ایک نوجوان نے ایک عہد کیا کہ آج سے میں کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالوں گا, اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں کتے کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاؤں گا. اس نے عہد کیا کہ میں آج سے کسی نامحرم پہ نظر نہیں ڈالوں گا, اور اگر میں نظر ڈالوں گا, اپنی عہد کو میں نے توڑا, تو کتے کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاؤں گا. ظاہر نوجوان تھا, کچھ دن کے بعد یہ عہد ٹوٹ گیا. اب کیا کرے؟ بہت پریشان, شرمندہ کہ اب کروں تو کیا کروں, میں نے اپنے امام سے عہد کیا تھا, اپنے امام سے عہد کیا تھا, اب کروں تو کیا کروں. بہت پریشان. بہت عظیم ہستی گزری ہے, آیت اللہ بہجت, ان کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد
کہ آغا بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میں نے اپنے امام سے عہد کیا تھا کہ اگر میں نے نامحرم کو دیکھا تو میں ایک کتے کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھاؤں گا. اب جب میں سوچ لیتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو مجھ سے نہیں ہو پا رہا یہ، لیکن میں اپنے امام سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں. کوئی راستہ بتائیے، کوئی حل نکالیے. آیت اللہ بہجت نے ایک جملہ کہا، ہمارے لیے عبرت ہے. کہا سنو بیٹا، ایک کام کرو، اپنے محلے پہ کچھ دنوں تک نظر ڈالو، دیکھو اگر تمہارے سماج میں، تمہارے محلے میں، تمہارے قوم و قبیلے میں کوئی ایسا مسلمان تم کو ملے جو نماز نہ پڑھتا ہو، لہذا اس کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھا لو، سب برابر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. گویا بے نمازی اور کتا ایک ہی ہے. اور بے نمازی قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا. یا اگر مذاق میں کسی کو یہ لفظ کہہ دو تو آستین چڑھ جاتی ہے، وہاں کیسے چڑھے گی؟ لہذا انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا نمائندہ جو ہے ایک جانور ہوتا ہے. لہذا اگر چاہتے کہ واقعاً ایسے ہی شکل ہو تو بس صاحب کردار بنو، ایسے اعمال کرو کہ جس سے تم بھی مطمئن ہو، تمہارا امام تم سے راضی ہے. بس شرط یہ ہے کہ معرفت ہونی چاہیے. اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بس میں اپنی مجلس کو ختم کراؤں. معرفت ہونی چاہیے. اگر تم امام کو دیکھ لو، امام تم سے کچھ کہیں اور تم امام کی باتوں پر عمل نہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تم کہہ دو ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، ایسے چاہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ورنہ شمر بھی اپنے امام زمانہ کو دیکھ رہا تھا لیکن معرفت نہیں تھی. اور اس کے جواب میں یہی تو کہا تھا، دنیا پانی پانی ہو جائے تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں. معرفت نہیں تھی. اور امام سجدے میں ہیں، آواز پروردگار گواہ رہنا میرا آخری سجدہ. حسین سجدہ آخر میں ہے اور ادھر شمر کا خنجر چل رہا ہے. فضائے کربلا میں ایک آواز گونج رہی تھی، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس میں اپنی منزل پہ آ گیا. حسین جب دیکھا کوئی نہیں ہے، ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، آئے آواز دی زینب ام کلثوم میرا آخری سلام لے لو. بیویوں کو سلام کیا. اب حسین رخصت ہو رہے ہیں، آئے در خیمے پہ، ایک مرتبہ چاروں طرف نگاہ ڈالی. زینب سمجھ گئی، آواز دی بھیا اگر عباس نہیں تو زینب موجود ہے، علی اکبر نہیں تو زینب موجود. اے بھیا میں آپ کو سوار کروں گی. زینب نے حسین کو سوار کیا. حسین کی نگاہ میدان پہ پڑی. آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ، اے میرے شہ سوارو، اے میرے جابازو، تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے، آواز کیوں نہیں دیتے؟ بس حسین نے ایک مرتبہ کیا دیکھا، کم سن سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، آواز دی بیٹی جاؤ خیمے میں چلی جاؤ، اے بیٹی ان قریب تم یتیم ہونے والی ہو۔ سکینہ نے پلٹ کے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ارے اسے یتیم کہتے جس کے منہ پہ تماچے پڑے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب سکینہ گئی، حسین میدان کارزار میں آئے، جہاد کرنا شروع کیا۔ ہائے میرا حسین، کوئی نصرت حسین کے لیے نہیں، کوئی حسین کی مدد کے لیے نہیں، کوئی ناصر حسین نہیں۔ ارے سب آرام کر رہے ہیں، سب گلا کٹا چکے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے تلوار نکالی، فاطمہ کے لال نے حملہ شروع کیا، فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ آواز دی ظالموں کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے تم نے میرے اکبر کو مارا، ظالموں کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے ہون محمد کو مارا، قاسم کو مارا، اے ظالموں کہاں بھاگ رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے فرات کی طرف رک کر کے آواز دی، اے عباس 57 سال کی ٹوٹی کمر کا جہاد تو دیکھو، اے عباس ارے تم تو لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہو، اے عباس حسین کا جہاد تو دیکھو۔ ارے ایک ماں حسین حملے پہ حملے کرتے چلے جا رہے، ایک مرتبہ آواز آئی بس حسین بس۔ حسین نے تلوار روکی، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، ایک زہرا کا چاند پشت زین پہ سنبھل نہ سکا، کبھی داہنے جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا جب فاطمہ کا لال پشت زمین سے زمین کی طرف چلا، ذوالجناح نے پیروں کو پھیلا دیا، آقا زمین کی طرف آئے، مگر کیا لاش حسین زمین کربلا تک پہنچا نہیں، زمین کربلا تک نہیں پہنچا۔ لاش حسین کا تیروں پہ معلق تھا، ریگزار کربلا اکٹھا کی، پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھا، پروردگار گواہ رہنا حسین کا آخری سجدہ، شمر کا خنجر چلا، زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نے تو چلنے لگا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، منادی کی ندائی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب گھبرائی، سید سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا تمہارا بابا نظر نہیں آتا، اے بیٹا کیا قیامت آ گئی؟ آواز دی پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے گا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے کربلا میں دیکھا۔ جب خیمے کا پردہ ہٹا، افق کربلا کی طرف دیکھ کے آواز دی، السلام علیکہ یا اے بابا، یتیم کا سلام لے لو۔ زینب گھبرائی، بیٹا تمہارا بابا نظر نہیں آتا۔ آواز دی پھوپھی اماں وہ طویل نیزے پہ دیکھو، میرے بابا کا کٹا ہوا سار، واہ حسین واہ۔